والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم دونوں گروہ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین و ناظرین، آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 47 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ رکوع کے اندر عذاب کا ذکر کیا گیا، مجرمین کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا، اور وہ کفار جن کے پیٹوں میں بھوک کی آگ لگے گی اور پیاس لگے گی، اور ان کے پیاس بجھانے کے لیے شجر زقوم کا ذکر آپ نے سماعت کیا۔ اس نئے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حضور خوف خدا رکھنے والے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ارشاد ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وہ شخص جو برائی کے لیے بڑھا، جس کے نفس نے ہوائے نفس کے غلبہ میں آ کر برائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے اللہ کے خوف اور ڈر سے اس گناہ سے ارادہ ترک کر دیا کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا خوف آیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ایسا شخص جس نے گناہ کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں ایک روایت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے لکھی گئی ہے، بیان کی ہے مفسرین نے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، تو آپ کے سامنے اپنے پیاس کا اظہار کیا، تو کسی نے آپ کو دودھ پیش کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے شربت پیش کیا، لیکن زیادہ جو روایت ہے وہ دودھ کی ہے، بہرحال دونوں سے روایت ہو۔ تو آپ نے وہ دودھ نوش فرما لیا۔ جب آپ نے دودھ پی لیا تو آپ کو کسی نے بتایا کہ جناب یہ دودھ جو ہے یہ تو ناپاک طریقے سے آیا تھا، یا اس میں کوئی حرام کی آمیزش تھی، یا کسی بھی طریقے سے یہ حرام اس میں اندر ملا ہوا تھا جو دودھ آپ نے پیاس بجھانے کے لیے پی لیا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر اپنے گلے کے اندر زوردار انگلی گلے تک لگائی اور آپ نے ساری کہہ کر دی، اور اس کے بعد اب دیر تک روتے رہے، وہ دودھ باہر آ گیا۔ تو آپ نے عرض کی ہے مولا، جو دودھ کا قطرہ میری طاقت میں اب نہیں ہے، جو اندر رہ گیا معدے میں چلا گیا، میرے پیٹ میں ابھی باقی ہے، اکثر تو نکل گیا، جو باقی ہے اے مولا میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں میرے مالک اپنے کرم کے صدقے میں اور اپنی صفت کریمی کی صدقے میں مولا مجھے معاف فرما دے، تیرے ابو بکر نے جو یہ پیا ہے جانتے ہوئے نہیں انجانے میں پیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ عمل کیا، آپ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے پیاس تھی اور مجھے کسی نے دودھ دیا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا وہ نا حرام کا ہے، تو میں نے فوری طور پر وہ نکال دیا، لیکن کچھ ظاہر ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو آپ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، تیرے بارے میں رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کر یہ آیت مبارکہ دے گئے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پیارے ابو بکر کے ذکر کو آسمانوں میں ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے لیے اتاری ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ ہمارے خوف کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے، ہمارے ڈر کی وجہ سے، ہمارے تقوی کی بنیاد پر اس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ابو بکر کے لیے اللہ نے دو جنتیں عطا فرما دی۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ، اگر اس کو میں مزید اور آسان لفظوں میں کروں، کسی کے دل میں برائی کا خیال آ گیا، وہ برائی کرنے کے لیے چل پڑا، وہ برائی کر رہا تھا، ابھی قریب تھا کہ وہ برائی کرتا،
اس کے ذہن میں اچانک یہ آ گیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج مقام افسوس یہ ہے ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے ہمیں جو ایمان ملا ہے وہ وراثتی ملا ہے، ہم نے دین کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ ہم وراثتی مسلمان ہیں، ہم موروثی مسلمان ہیں، ہم سعی اور کوشش اور قربانیاں دے کر بننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اس پہ ایک پورا خطبہ چاہیے، پورا جمعے کے خطبہ اس پہ انشاءاللہ میں رکھوں گا، جیسے کوئی ترتیب اس میں آئے گی، کہ ہمارا اللہ پر ایمان کیوں نہیں ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے دل اس پر قائم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت مبارکہ فرمائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو نا، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو مسلمانوں تم دنیا میں سب سے اعلیٰ، بلند اور کامیاب اور سب پہ حکمرانی کرو گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کہیں حکمرانی کر رہا ہے؟ کہیں نہیں کر رہا۔ مسلمان حکمران نہیں ہے، وہ مسلمان محکوم ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں محکوم ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند رہو گے۔ یا نعوذ باللہ ہم جھوٹے ہیں یا قرآن جھوٹا ہے؟ قرآن جھوٹا تو ہو نہیں سکتا، قرآن تو نہیں جھوٹا ہو سکتا، یہ تو رب کا کلام ہے، پھر جھوٹا کون ہے؟ ہم ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ ہم وراثتی مسلمان ہیں، ہم موروثی مسلمان ہیں، ہم رسمی مسلمان ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ اعلان کر چکا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اگر ہم اس وقت اعلیٰ نہیں ہیں تو ہمارے پاس ایمان کامل نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ اپنے ملک کی بات کر لو، ہمارے ملک کی حکمرانی کون کرتا ہے؟ جو IMF چاہتی ہے ہم ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ IMF فیصلہ کرتی ہے بجلی مہنگی ہوگی سستی ہوگی، IMF فیصلہ کرتی ہے ٹیکس کتنا لگے گا، IMF فیصلہ کرتی ہے کہ جناب آپ کی فلاں چیز جو ہے اس کے ریٹس کیا ہوں گے، IMF فیصلہ کرتی ہے آپ کے پیٹرول کا ریٹ کیا ہوگا، IMF فیصلہ کرتی ہے آپ کی اشیاء خوردنی جو ہیں یا اشیاء نوش جو ہیں اس پر کتنا ٹیکس لگے گا، کتنے ٹیکس بڑھیں گے۔ ہم فیصلہ نہیں کرتے، IMF فیصلہ کرتی۔ IMF کون ہے؟ مسلمان ہے، یہودی اور عیسائی۔ قرآن نے تو کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تم بلند رہو گے، ہم جھوٹے۔ اب اسی بنیاد پر وہ شخص برائی کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی غور کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس عقیدے پر قائم ہیں کہ ہمارے ہر عمل کو رب دیکھ رہا ہے۔ زبانی بات نہیں ہے، زبانی سارے کہتے ہیں، زبانی سارے کہتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے۔ جو رشوت پکڑ رہا ہے نا وہ بھی کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جو سود کھا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جو بد کرداریاں کر رہا ہے، جو لوگوں کے حق کھا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ نہیں، عمل سے اور دل سے کس نے مانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جس نے دل سے مان لیا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے وہ مر جائے گا، کبھی برائی نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ شخص آیا آپ کے پاس، کہنے لگا کہ اے شیر خدا، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں برائی سے بالکل بچ جاؤں، برائی میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر برائی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ برائی میں کر ہی نہ سکوں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت سوال ہے۔ یہ سوال آتے ہوتے تھے پہلے، یہ سوالات پوچھے جاتے تھے پہلے، ایسے سوالات پوچھے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب گناہ کرنے لگے تو اس جگہ گناہ کرنا جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھ رہا ہو، وہاں گناہ کرنا جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ بندے کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کیسے گناہ کر لے، جس نے اس کو پیدا کیا، رزق دیا، سب کچھ دیا، کپڑا لباس پہنایا۔ تو اس نے کہا اے علی،
دنیا میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں خدا نہ ہو؟ تو فرمایا جہاں خدا نہیں ہے تو پھر برائی تو کیوں کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد واپس آیا، کہا علی تیرے نسخے نے بڑا کام کیا، اللہ نے بڑا کرم کیا، جب سے اس نسخے پر عمل کیا ہے اللہ نے مجھے ہر برائی اور گناہ سے بچا لیا ہے۔ میں بھی آج وہی نسخہ آپ کو بتاؤں گا جو شیر خدا نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کبھی برائی کا ارادہ ہو تو یہ ضرور تصور کر لینا کہ میں برائی وہاں کروں جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ بندوں سے چھپ کے برائی کرتے ہو اور جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اس سے نہیں ڈرتے چھپتے؟ بندوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہو کہ بندے نہ دیکھیں میں برائی کر رہا ہوں، اور رب تمہارے بندوں سے بھی چھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ایک بزرگ تھے حضرت ذوالنون مصری، مصر کے بہت بڑے بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، یہ اللہ والوں کے معاملات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، ان کو ایسے نہیں اللہ اتنا بڑا مقام دے دیتا۔ کہا جی کوئی نصیحت کریں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لے۔ اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ نے کیا جملہ بول دیا؟ کہتا یار یہ بابے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کو اپنے جیسا ہی سمجھ لے۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت زیادتی کی ہے، آپ نے اللہ کی توہین کی ہے۔ آپ نے کہا نہیں میں نے توہین نہیں کی، توہین تم کرتے ہو، اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لو۔ خیر واپس چلا گیا، کہتے پوچھنے آیا تھا کوئی میری اصلاح ہو جائے، آپ نے تو الٹا میرا ایمان ہی خراب کر دیا۔ آپ اگلے دن گئے، مصر کے اندر وہ رہتا تھا، آپ نے لباس وہ چہرہ ڈھانپا ہوا، بڑی اس کو بھوک لگی، صبح کھانا اس کے لیے رکھا گیا، ناشتہ رکھا گیا، تو کوئی رات کی روٹی بچی ہوئی تھی وہ بھی اس کی بیگم نے رکھ دی، اور ایک تازہ بڑا مرغن قسم کا اور خوبصورت صبح کا پراٹھا تھا، جو روٹی تھی اس نے رکھ دی۔ تو باہر سے دستک دی، ہاں جی کون؟ کہا جی رات کا بھوکا ہوں، ایک روٹی چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ جو باسی روٹی تھی نا رات کی وہ اٹھائی اور اس کو دے دی کہ یہ لو۔ بیگم سے کہا جاؤ اس کو وہ یہ باسی روٹی دے، دوسری میں کھا لیتا ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہے۔ کچھ دیر گزری، آپ نے اس کو بلوایا، روٹی آپ کے پاس تھی، آپ نے فرمایا میاں ابھی میں تیرے باہر ایک بھکاری آیا تھا جس نے اللہ کے نام پہ روٹی مانگی تھی۔ کہ جی بالکل آیا تھا آپ نے وہ روٹی دکھائی، فرمایا یہ روٹی تو نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ روٹی ہے۔ کہا تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا، اپنے لیے اچھی روٹی رکھ لی، جو رب کے نام پہ دی وہ باسی روٹی دی۔ تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اپنے لیے اچھی اور رب کے نام پر باسی۔ وہ سمجھ گیا اور قدموں میں گر پڑا، کہا واقعی آپ نے درست فرمایا تھا، ہم رب کو اپنے جیسا بھی سمجھ لیں تو یہ بڑی بات ہے۔ یہ ہے والی من خافا مقام ربہ جنتان۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، جو چیز ذرا کم ہو، ہلکی ہو، گھٹیا ہو، اللہ کے نام تے دے دے، اللہ کے نام پہ وہ دو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ جو آپ کو پسند ہو وہ رب کے نام پہ دو۔ کپڑے ایسے سے ہیں جناب جو مٹھے سے ہیں، تھکے ہوئے ہوں، یہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ تم ہماری گھٹیا چیزوں کا محتاج ہے، اللہ ہماری چھوٹی چیزوں کا محتاج ہے۔ جب بھی رب کے نام پہ دو تو سونی چیز رب کے نام پہ دو، پیاری چیز رب کے نام پہ دو، اچھی چیز رب کے نام پہ دو۔ خود چاہے تھوڑی کھا لو، یہ نہ دیکھو آگے کون ہے، یہ دیکھو کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ دیکھو کون ہے، یہ چھوڑ دیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے جس کے نام پہ مانگ رہا ہے، اس کے نام پہ آپ دے دیں، آپ کا اپنا معاملہ، اس کا اپنا معاملہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کے پاس ایک بڑی قیمتی قسم کی یمنی چادر تھی، آپ کو کہیں سے تحفے میں آئی، تو راستے میں ایک شخص آپ جا رہے تھے تو اس شخص نے کہا اے بندہ خدا اللہ کے نام پہ مجھے یہ چادر دے دو۔ اتنی قیمتی چادر تھی، آپ نے اتاری اور اس کو دے دی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، یہ تو پیشہ ور بھکاری ہے، یہ تو جناب اتنی دولت رکھتا ہے، مانگ مانگ کے اس نے اتنے جناب اپنے پاس دولت جمع کر لی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو آواز سنی ہے کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، میں نے تو اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کون ہے، آپ یہ دیکھیں کس کے نام پہ۔
اور اپنے دل میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے نے اپنے رب کے حضور اس کا خوف اور ڈر کی وجہ سے ڈر گیا، برائی سے رک گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اچھا 2 جنتیں کیا کون کون سی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جنت کا نام جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے۔ جو اللہ سے خوف خدا رکھنے والا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں، ایک کا نام جنت نعیم اور دوسری کا نام جنت عدن۔ فرمایا ان میں سے ایک جنت وہ ہے جو چاندی کی جنت ہے اور اس کے اندر جو کچھ برتن ہے سب کچھ ہے وہ سارا چاندی کا ہے، اور دوسری جنت وہ سونے والی ہے اور اس کے اندر جتنے برتن اور جو کچھ ہے وہ سارا سونے کا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے خوف خدا رکھتا ہے، ڈرتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، برائی کا دل میں آیا اور رک گیا اللہ کے ڈر سے، فرمایا اللہ اسے یہ چاندی اور سونے والی 2 جنتیں دے گا، اور ان جنتوں اور رب کے درمیان فرمایا صرف رب تعالیٰ کی جلالت کا پردہ ہے، اس کے علاوہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہاں پر یہ جنتین اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے ابو بکر کو رب نے جنتین عطا فرما رکھی۔ تو اس بنیاد پر ایک اور روایت بیان کی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، بڑا گناہ گار تھا، لیکن ایک دن وہ برائی کے لیے جا رہا تھا تو اچانک اس کی دنیا بدلی، اللہ کے خوف سے ڈر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، واپس آیا حضرت عمر کے پاس اور کہا اے فاروق اعظم، میں فلاں مجرم آدمی ہوں، فلاں برا شخص ہوں، لیکن اب میں نے اللہ کے حضور توبہ کر لی ہے، اور آپ کے ہاتھ پر میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اب میں کوئی برائی نہیں کروں گا، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے اللہ کے ہاں؟ آپ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے حضور برائی کرنے سے باز آ گیا، رک گیا اللہ کے ڈر سے اور توبہ کر لی، اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیا، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے تیرے لیے 2 جنتوں کا فیصلہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ برائی سے واپس لوٹ آئے نا جی، توبہ کر لے، اچھا لوگ کہتے ہیں واہ کل تک جناب بڑا شرابی سی ہوں بڑا نیک بن گیا ہے۔ آپ اس کے خدا ہیں، آپ اس کے رب ہیں، آپ کو کس نے حق دیا یہ؟ اسی طرح کا آدمی تھا حضور کے زمانہ میں، بہت برا تھا، بڑی برائیاں کرتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، توبہ کی، ہر چیز سے واپس باز ہو گیا، لوٹ گیا، تو کسی نے ایک تانا مارا کہ یہ تو فلاں فلاں اتنی برائیاں اور یہ زنا کاریاں شراب فلاں کرتا تھا۔ سرکار جلال میں آ گئے، سرکار نے فرمایا تجھے معلوم ہے تیرا اپنا معاملہ کیا ہے؟ کیا تیری وہ نیکیاں تجھے رب کے حضور قبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اس پر آپ نے حدیث پاک فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مت کہا کیجئے آپ کی نیکیاں پتہ ہے آپ کو اللہ کے یہاں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، کسی کو کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ مالک کے فیصلے ہیں، جس کو جب چاہے ہدایت دے دے۔ ہمارے ہاں یہ معاشرے کی یہ انتہائی گراوٹ ہے اور خفت اور بد تہذیبی ہے کہ کوئی اگر برا شخص ہے وہ ہر برائی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آ جائے تو اس کو تمسخرانے انداز میں کہتے ہیں ہاں آج کل تو بڑا نیک ہو گئے۔ شکر کریں اللہ کے حضور کے، بڑی اچھی بات ہے کہ نیکی کے راستے پہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس خوف اور ڈر عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔